غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، غریب کے ساتھ جتنا کام آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ لیکن غریب چند دنوں کے لیے تو نہیں ہوتا، غریب تو ساری زندگی ہوتے ہیں نا۔ غریب چند دنوں کے لیے تو نہیں ہوتے، ایسے تو نہیں ہے کہ ربیع الاول کے دن آتے ہیں تو غریب نظر آتے ہیں، قربانی کے ایام آئیں تو غریب نظر آ گئے، غریب اب نظر آ رہے ہیں، تو غریب پورا سال ہوتے ہیں، تو غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے فیصلہ رکھوں گا اور آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، آیا کہ ہم قربانی کریں یا قربانی کے پیسے سے جانور خریدیں یا اس پیسے کو ہم غریب کے ہاتھ میں دیں۔ آئیے بات سمجھ میں، فیصلہ یہی ہے۔ اولاً تو اسی بات کا اتفاق ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ قربانی کرنے سے ایک تو یہ کہ آپ نے شریعت کی پاسداری کی، آئیے بات سمجھ میں، آپ پر جو واجب تھا آپ نے وہ ادا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو لہذا ہمیں چاہیے ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ شریعت کی طرف سے ہمیں پیغام ملا کہ ہم قربانی کریں، ہم پر واجب ہے ہم قربانی کریں، آئیے بات سمجھ۔ لیکن غریب کی جیب میں پیسے دینا، اس کو ساتھ تعاون کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی غریب کے ساتھ تعاون کرنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ قربانی کا واجب ادا ہوتا ہے جب مستحب ہے اور ایک واجب ہے تو واجب کی زیادہ فضیلت ہے نا۔ اگر واجب کو ادا نہ کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر مستحب پر عمل نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا واجب پر عمل کرنا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے اس کے مقابلے میں کہ کسی غریب کو دیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب دوسرا فیصلہ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی رقم کو کسی غریب کے ہاتھ میں دیا یا اسی رقم سے آپ نے کوئی جانور خریدا۔ اب کیا کریں؟ غریب کے ہاتھ میں آپ نے دیا تو ایک غریب کا گھرانے کے گھر کے اندر روزگار بننا، ایک غریب بنانا۔ لیکن اگر اسی رقم سے آپ نے کوئی جانور خریدا، مجھے آپ بتائیں، یہ آپ فیصلہ کریں، کیا اس جانور کو پالنے والے کروڑپتی ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اس جانور کو لادنے والے غریب ہوتے ہیں۔ اس جانور کو ذبح کرنے والے غریب ہوتے ہیں۔ اس جانور کی کھال اٹھانے والے غریب ہوتے ہیں۔ اس جانور کے گوشت تقسیم کرنے والے غریب ہوتے ہیں۔ اس جانور کے گوشت کو کاٹنے والے غریب ہوتے ہیں۔ اس جانور کی کھال کے بعد کیا سے کیا بنتا ہے وہ سارے یہ اس کیٹیگری کے اندر غریب آتے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک جانور خریدا لیکن کتنے غریبوں کا روزگار بنا؟ آپ کا تو ایک جانور تھا نا، لیکن کبھی تصور کریں کہ آپ کے ایک جانور سے کتنے غریب لوگوں کا روزگار بن رہا ہے۔ صرف آپ نے ایک جانور خریدا تھا، آپ نے ایک حصہ بھی لایا تھا ایک جانور کے اندر، لیکن اس جانور سے کتنے غریب لوگوں کا روزگار بنتا ہے۔ آپ نے اپنی کھال لی، کھال کے ذریعے مدارس کے اندر گئے، بچے پڑھ رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، صرف آپ کی اسی کھال سے، اگرچہ آپ کا حصہ تھوڑا سا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں یہ رقم سے ہم قربانی کریں یا اسی رقم کو کسی غریب کے ہاتھ دیں؟ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو بہت سارے غریب لوگوں کا روزگار بنتا ہے۔ یہ اگر یہ پیسہ ہم کسی ایک کو دیتے تو ایک گھر چلتا ہے، لیکن آپ جانور خریدتے ہیں تو ہزاروں شاید غریب گھرانے اس کے اندر رزق میں شامل ہیں آپ کے۔ لیکن ابھی اس کی تفصیل جائیں تو وہ بھی بہت چلی جائے گی، کتنے غریب لوگ ہیں جو آپ کے اس جانور کے خریدنے کے اندر ان کا روزگار بن رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ تو لہٰذا
چند دنوں کے غریب نہیں ہونے چاہیے، غریب پورے سال ہوتے ہیں۔ آپ غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کریں، لیکن یہ سنت ابراہیمی اور شریعت کی طرف سے جو پیغام ہے، اس دوران تو غریب کو یاد نہ کیا کریں۔ آپ اس دوران بھی یاد کریں، لیکن اسی کی وجہ سے شریعت کے حکم کو تو نہ ٹکرائیں۔ آئیے بات سمجھ میں۔ تو لہٰذا آپ جانور خریدیں، ایک واجب ادا ہوگا، اس واجب کے ذریعے کتنے غریب لوگوں کا روزگار بنے گا۔ تو لہٰذا فیصلہ اسی بات پر ہوتا ہے، کوئی اگر عقل مند ہوگا نا، اس کو بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میں عقلی بات سے سمجھا رہا ہوں، بقیہ اس پر بھی قرآن و حدیث کے دلائل ہیں کہ قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے، لیکن عقلی طور پر کچھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر بار بار وہ غریب کی بات